قرآن مجید ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ ایک یہ قرآن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس کتاب کی صحیفے کی شکل میں موجود ہے۔ امت کے اندر 1200 سال ایک ایسا زمانہ رہا ہے اکثر علاقوں میں کہ قرآن مجید ہی تمام قسم کے نظام کی بنیاد تھا، تعلیم کی بنیاد بھی قرآن مجید کے گرد تھی۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ نماز کا طریقہ ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہو، ابراہیم علیہ السلام کا اور ہو، آدم علیہ السلام کا اور ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو قوم بڑی نرم تھی، یہاں تک حالت تھی کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے نا تو کہتے دوسرا بھی لے لو بھائی، ایک پہ مارا دوسرے بھی مار دو۔ نبی ہم ان کو مانتے ہیں جو واقع معراج میں بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے فقہی اختلافات تھے۔ تو حضرت معاویہ کے بارے میں قیامت کے دن جو قرآن یا حدیث کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ چلیں گی یا تاریخی روایات چلیں گی؟ صحابہ کرام دین کی دعوت دینے کے لیے چین تک پہنچے، پاکستان میں قبور ہیں، پشاور میں ہیں، سکھر میں ہیں اور چولستان کے پاس احمد پور شرقیہ کے پاس ہیں۔ صحابہ کرام دنیا میں کہیں بھی دین کی دعوت دینے گئے ہیں تو انہوں نے پہلی 5 باتوں کو ذہن میں رکھا ہے، دین کو قبول کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، تمہارے 73 ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر ہوگا۔ آج کی یہ مجلس، یہ بیان، یہ عام روٹین سے خاصا ہٹ کے ہے۔ ہر وہ شخص جو دین کا داعی ہے، دین کی دعوت لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، پہنچا رہا ہے، وہ علماء کرام ہیں، معلمین ہیں، عالمات ہیں، طالبات ہیں، ہر وہ دین کا داعی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین لوگوں کو پہنچا رہا ہے۔ آج کے اس بیان میں اور اگلا جو اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ، ان دونوں کے اندر بہت سارے آداب ذکر ہوں گے۔ تو اہم بیان ہے، صرف ایک دفعہ سن کے بھی شاید فائدہ پورا نہ ہو، اس کو جب ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو بار بار سننے سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ اصل تو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کی دعوت دینی ہے۔ ہم جیسے عام لوگ ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بھی ذہن کھلیں گے، وسعت قلبی پیدا ہوگی، تنگ نظری ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہمارے لیے مرکزی نظام تعلیم، نظام عمل بنایا۔ قرآن مجید ہماری بنیادی اساس ہے، اور قرآن مجید ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ قرآن مجید ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ ایک یہ قرآن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس کتاب کی صحیفے کی شکل میں موجود ہے، اور ایک قرآن ناطق، چلتے پھرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن مجسم تھے۔ تو قرآن مجید کتابوں میں لکھا ہوا ہو یا نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہو، یہ دونوں اللہ رب العزت نے بنیاد بنائی ہے میری، آپ کی اور اس امت کی، اور یہ دونوں وحدت کی بنیاد ہیں۔ قرآن مجید یہ وحدت کی بنیاد ہے، جوڑتا ہے، تفرقہ بازی اور اختلافات کو ختم کر کے ایک پہ لے کے آتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستگی یہ امت کو ایک کر دیتی ہے۔ تو قرآن مجید بھی امت کو ایک کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کامل وابستگی یہ بھی امت کو ایک کر دیتی ہے، باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں دین کی دعوت سب جگہ کی بات نہیں ہو رہی۔ بعض جگہ دین کی دعوت دی جاتی ہے، دین سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس سے وحدت نہیں ہو رہی، اس سے تو اور تفریق پھیل رہی ہے۔ ہر وہ نیا اٹھ کے آنے والا بندہ جو وحدت کی بنیاد پر بات کرنی شروع کرتا ہے، وہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے، ایک نئی پارٹی بن جاتی ہے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور کی نظر سے دیکھیں، یہ نئے آنے والے جتنے بھی دین کے داعی ہیں، یہ امت کو مزید تفریق در تفریق، تقسیم در تقسیم پر لے کے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں؟ کچھ وجوہات بھی تو ہوں گی۔
امت کے اندر 1200 سال ایک ایسا زمانہ رہا ہے اکثر علاقوں میں کہ قرآن مجید ہی تمام قسم کے نظام کی بنیاد تھا، تعلیم کی بنیاد بھی قرآن مجید کے گرد تھی۔ ایک بچہ جب مدرسے میں داخل ہوتا تو دینی علوم بھی دنیاوی علوم بھی وہ مدرسے سے سیکھ لیتا، جس کی بنیاد قرآن مجید ہوتی۔ پھر جب معاشرے میں نکلتا تو معاشرے کا ہر طبقہ، ہر عمل، ہر کام قرآن مجید کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ اس کو عربی آتی تھی، قرآن سے تعلق تھا، تو بہت سارے فوائد اس کو ملتے تھے۔ بالفرض کوئی ایسا بچہ تھا جو دینی تعلیم کے اندر کمزور رہ گیا، جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا تھا تو وہاں پہ معاشرے کے اندر ایسا خودکار نظام تھا کہ وہ خود بخود قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ایک سسٹم کے تحت مجبوری ہوتی تھی، یا سسٹم کے تحت، ایک مجبوری کا لفظ تو برا ہے یہاں پہ، سسٹم کے تحت وہ خود بخود اسی رو میں بہ جاتا تھا، تو ٹریک اس کا ٹھیک رہتا تھا کہ سسٹم قرآن مجید سے متعلق تھا۔ اب ہماری بنیاد تعلیم کی قرآن مجید نہ رہا، بدقسمتی سے ہماری تعلیم کی بنیاد اب قرآن مجید نہیں ہے، انگریزی اور دوسرے علوم آ گئے، بہت ساری چیزیں آ گئی، تو اس نے کیا کیا، ہم سب کو قرآن مجید سے دور کر دیا، ہماری اصل سے ہمیں دور کر دیا۔ تو اس میں جو علماء حق ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سینہ بسینہ آج تک الحمدللہ وحدت کی تعلیم دے رہے ہیں اور صحیح تعلیم دے رہے ہیں، لیکن نئے لوگ جو آئے انہوں نے بہت کچھ الٹا سیدھا بیان کیا اور مزید خرابیاں پیدا کی۔ مسلم معاشرے میں نظریے کے طور پر ہم یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید، دینی تعلیم، نبی علیہ السلام کی ذات، یہ سب کچھ وحدت کی بنیاد ہے، اس میں توڑ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں دینی تعلیم ہی سے توڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں معاملات کیا ہیں، تو اس کے اوپر ہم چند باتیں آج کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بیان عام بیانات سے بہت ہٹ کر ہے، تو وسعت قلبی اور وسعت قلبی کو پیدا کرے گا انشاءاللہ، اور تنگ نظری کو دور کرے گا، اور جو دین کی تڑپ رکھنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور سے دین کی تڑپ رکھنے والے وہ لوگ جو دین کا کام بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے نہایت خیر کا ذریعہ بنے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا نبی علیہ السلام تک تمام امتیں جتنی بھی آئیں، یہ سب ایک تھیں، ان میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ انبیاء کرام کے درمیان اگر کوئی کہے فرقہ واریت تھی تو ہم کہیں گے بھئی یہ تو اس کا تو مسلمان ہونا بھی مشکل ہے، بھئی کیا بکواس کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سب ایک تھے، ان کی تعلیمات ایک تھیں۔ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا؟ قرآن مجید میں کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ یہ انبیاء کرام کے ذکر جو بار بار آ رہے ہیں، تو یہ ایک وحدانیت کا سبق دے رہے ہیں، توڑ نہیں جوڑ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اگلی بات اور توجہ سے سنیے گا۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ نماز کا طریقہ ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہو، ابراہیم علیہ السلام کا اور ہو، آدم علیہ السلام کا اور ہو۔ تو نماز کے طریقوں میں فرق رہا ہے، عبادات کے طریقوں میں فرق رہا ہے۔ اب 4 بڑی کتابیں ہیں بنیادی، چاروں حقیقت میں ایک ہیں بنیادی اصولوں میں، لیکن چاروں کے مزاج میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، اس وقت جس قوم پہ تورات نازل ہوئی وہ بڑی سخت مزاج ضدی قسم کی قوم تھی، تو احکامات سخت آئے۔ پھر زبور کا وقت آیا، زبور نازل ہوئی۔ زبور جس وقت نازل ہوئی تو غور کیجئے گا، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں، اور ان کو تو وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو ان سے پہلے ان کے بعد کسی کو نہ عطا فرمائی۔ تو جب والد بادشاہ اور نبی، بیٹے بادشاہ اور نبی، اور ایسے بادشاہ کے کائنات میں ایسا دوسرا بادشاہ کوئی نہ گزرا ہو، تو عوام فقیر ہوگی، اب بھائی ملک کے اندر غربت ہوگی،
کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ فقر ہو جیسے صحابہ کے ابتدائی زمانے میں تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سب کے پاس وسائل بہت تھے۔ اس وقت جو زبور آئی تو زبور کے بنیادی معاملات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مناجات، راز و نیاز۔ آج دیکھتے ہیں جن کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے نا، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت ذرا مناجات کی ترغیب دی جاتی ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو بھئی۔ تو زبور جب آئی تو امت کے حالات کیا تھے؟ مالی طور پر مستحکم تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز اور محبت کی باتوں پہ لگایا گیا۔ زبور کے اندر یہ والا حصہ زیادہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو قوم بڑی نرم تھی، یہاں تک حالت تھی کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے نا تو کہتے دوسرا بھی لے لو بھائی، ایک پہ مارا دوسرے پہ مار دو۔ تو ان کے احکامات نہایت نرم تھے۔ پچھلی تینوں کتابوں میں جتنی بھی تفصیل میں نے عرض کی ہے ان کے حالات کے مطابق تھی۔ اب آخری کتاب یعنی قرآن مجید، یہ قیامت تک کے لیے ہر قسم کے زمان اور مکان سے اوپر کا ہے۔ پچھلی ہر کتاب کا ایک زمانہ تھا اور ایک مقام تھا، زمان اور مکان دونوں چیزیں تھیں، ایک ٹائم فریم بھی تھا اور ایک ایریا بھی تھا۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ قرآن مجید تمام زمان اور مکان سے ماورا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے۔ جب ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے قرآن مجید ہے تو اس کے اندر پچھلی ساری کتابوں کی تفصیلات موجود، تورات والے سخت احکامات بھی موجود، زبور والی راز و نیاز اور مناجات بھی موجود، اور انجیل والی نرمی بھی موجود، اور وہ احکامات بھی موجود جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاروں کتابیں ایک ہیں، لیکن کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہونے کے باوجود ایک ہے۔ اب اگلی یہ جو بات ہے نا، ہر بات بڑھ سے بڑھ کر اہم آ رہی ہے، کوئی جاگ سو تو نہیں رہا جی، توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ عام روٹین کا بیان نہیں ہے، اس کے لیے میں نے 8-10 گھنٹے تیاری کی ہے، اور بڑا اللہ سے مانگ کے اور ڈر کے میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ انبیاء کرام میں لیں تو مسائل شریعت میں فرق ہے، لیکن بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ 5۔ اس میں پہلی چیز توحید۔ پہلی چیز کیا؟ توحید۔ یہ سب کے اندر کامن ہے۔ توحید کا کیا مطلب؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی اور شریک نہیں۔ جو اس کے مزید توحید کی پوری ڈیفینیشن ہے صحیح والی، اس کو لیتے ہوئے۔ دوسرا رسالت۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں رسالت بھی کامن ہے۔ پہلی چیز تھی توحید، دوسری رسالت۔ رسالت کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسالت کی تعریف میں ایک بات یہ بڑی خوبصورت ہے جو قادیانیت کی اور جھوٹے نبوت کی نبیوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی ہم ان کو مانتے ہیں جو واقع معراج میں بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی، وہ نبی ہیں۔ بعد والے تو سارے جھوٹے ہیں۔ تو جب نبوت کی اس بات کو مان لیا جائے، اس تعریف کو سامنے رکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جن مبارک ہستیوں نے اس رات نماز پڑھی وہ ہیں، تو یہ جھوٹے موٹے سارے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت۔ آخرت کا کیا مطلب؟ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، مر کے واپس جانا ہے، دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت یا جہنم، یا وہ چاہے معاف کرے جو کرے۔ یہ آخرت کا تصور۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کون کون سی؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ سارے انبیاء کرام میں کامن تھی کہ نہیں؟ کامن تھی نا، جبکہ نمازوں کے انداز کا فرق تھا۔ ہو سکتا ہے یہ فرق بھی ہو، کوئی آمین اونچی بولتا ہو، کوئی آہستہ بولتا ہو، کوئی ہاتھ ادھر باندھتا ہو، کوئی ادھر باندھتا ہو، کوئی نہ باندھتا ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں کامن تھی۔
اچھا، چوتھی چیز کیا کامن تھی؟ مکارم اخلاق۔ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے 10 گنوائے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کون سے ہیں؟ سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، احسان کا بدلہ دینا، پڑوسی کا خیال رکھنا، مہمان نوازی کرنا اور ساتھیوں کا حقوق ادا کرنا، حیا، اس قسم کی یہ 10 باتیں ہیں۔ تو مکارم اخلاق بھی سب میں کامن۔ اب مکارم اخلاق کی دلیل کامن ہونے کی، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہزاروں سال پہلے، آج بھی اللہ نے قرآن میں بتائی بھی ہے۔ اس میں یہ تو کہا بیٹا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ کیسے پڑھو۔ بنیادی اخلاق کی تعلیمات گزشتہ انبیاء کی بھی وہی ہے، ابھی بھی وہی ہے، ورنہ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات نقل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ مکارم اخلاق۔ اور پانچویں چیز، اس کا کوئی صحیح جواب دے تو 1000 روپے نقد انعام۔ بتا دوں پھر؟ اچھا چلیں سن لیں۔ پہلی چیز توحید، رسالت، آخرت، مکارم اخلاق، 4 ہو گئی۔ پانچویں چیز ایک یہ والی پوزیشن کہ ہم نے وقت کے نبی کی بات کو ماننا ہے، سنت پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے۔ پانچویں چیز کو ہم آسان کر دیں، شریعت پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پر چلنا۔ یہ 5 چیزیں گزشتہ انبیاء میں کامن تھیں۔ اب ہم انبیاء کرام سے نکل کے اگلے فیز پر آتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ اچھا، ابھی تک جو میں نے بات کی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ مشکل کہی ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ٹھیک بھی لگی ہے؟ اس سے کسی کو کوئی اختلاف کہ نہیں فلانی بات آپ کی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی یا غلط ہے، ایسا کچھ ہے؟ اچھا چلیں اب اگلی بات۔ ابھی ہم تھے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک نا۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتے ہیں، آپ کے مبارک دور کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد کون ہیں؟ تابعین، صحابہ کرام۔ جناب علی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے فقہی اختلافات تھے، بہت زیادہ تھے، تھوڑے نہیں تھے۔ اس میں سے 5-7 میں آپ کو گنوا دوں گا ابھی، باقی علماء نے 100 سے زیادہ نقل کی ہیں۔ اس کی تفصیل بھی چاہیے تو مل جائے گی، لیکن اشارے کے لیے چند ہی کافی ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر باقاعدہ فقہی طور پر رائے کے اختلافات موجود تھے، لیکن کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ صحابہ کرام کے اندر فرقہ واریت تھی؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کوئی ایسی کھڑی ہو کے بکواس کر دے کہ وہاں بھی فرقہ واریت تھی، تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ بس اگلا جملہ نہیں میں بولتا، نہ آپ بولیں کیا کہا جائے گا۔ تو تمام صحابہ کرام ایک تھے کہ نہیں؟ پہلے اس کو مانیں گے تو پھر آگے چلیں گے۔ ہم نے پہلے مانا کہ انبیاء کرام ایک تھے، اب صحابہ کرام بھی ایک تھے، یہ مانتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ میں کتاب بند کرتا ہوں، چلیں بس، اللہ نہ خیر اللہ۔ صحابہ کرام ایک تھے کہ نہیں؟ ایک جماعت تھی، ان کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سب سے راضی ہو گیا، دلائل قرآن و حدیث میں موجود۔ اور صحابہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے لیے سب سے بہتر جو ماخذ ہے نا، جس پہ یقین کرنا چاہیے، وہ قرآن مجید ہے یا حدیث رسول ہے۔ اگر کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں تاریخ کی روایت سے ان کی برائی بیان کرے تو مجھے قرآن اور حدیث کو لینا ہے یا اس تاریخی روایت کو؟ تو پھر ہم کیوں کسی تاریخی بات کے اوپر جو کسی نے گھڑ لی، صحابہ کی برائی بیان کر کے ہمیں خراب کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے جب اس کو مان لیا تو قیامت کے دن ہم پہ یہ مقدمہ ہو سکتا ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث کو نہ مانا، فلانے کی روایت کو، تاریخی بات کو مان لیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، لیکن یہ اس وقت بات سمجھ میں آئے گی جب عقل سے کام لیں، وہ تو جذبات میں کہیں بھی لے جاتے ہیں۔
جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں. تو حضرت معاویہ کے بارے میں قیامت کے دن جو قرآن یا حدیث کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ چلیں گی یا تاریخی روایات چلیں گی؟ تو پھر ہمیں سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. تمام صحابہ حق ہیں اور صحابہ میں اختلافات تھے رائے کے، اس کے باوجود ہم انہیں ایک کہتے ہیں، دو نہیں کہتے، چار نہیں کہتے، چھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آگے جہاں آنا ہے وہاں یہ والی بات سمجھیں گے تو آگے فائدہ ہوگا. کیونکہ تمام انبیاء کرام ایک، تمام صحابہ کرام ایک. کن چیزوں میں؟ وہ 5 چیزیں تھیں: توحید، رسالت، آخرت، مکارم اخلاق اور شریعت کی پابندی. ہاں کچھ چیزوں میں فرق تھا، اس کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں. اب صحابہ کرام کے اندر بعض اختلافات میں عرض کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں، جب گائے کا اور بکرے کا کھانے سے نہیں ٹوٹتا تو اونٹ کا کھانے سے گوشت کیسے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ یہ ان کے رائے کا فرق تھا. وہ زندگی بھر اس کو مانتے رہے، وہ زندگی بھر اس کو مانتے رہے، اور یہ صحابہ سے چلتا رہا، آج تک چلا آ رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے پاس صحابہ کرام مختلف رائے لے کر وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے. تو کبھی آپ دونوں کی رائے کو قبول کر لیتے کہ دونوں ٹھیک ہو، اور حالانکہ ادھر سے ادھر مختلف ہوتی تھی. کبھی کسی ایک کی رائے کو قبول کرتے، فرماتے یہ ٹھیک ہے، دوسرے کو کہتے بھائی تم اپنی غلطی کی اصلاح کر لو، غلطی کی اصلاح کر لیتے. یہ سب نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اور تمام صحابہ کرام اپنی انتہائی فہم، دانش، بصیرت، اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کے طریقے کو پورا کرنے کے لیے بہترین طریقے سے اپنی سمجھ کو استعمال کیا کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے. اب ایک بہت اہم مثال، غزوہ بنی قریظہ یہود کے خلاف ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا لا يصلين احدكم العصر لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم جاؤ اور ہرگز تم میں سے کوئی بندہ عصر وہاں سے پہلے نہ پڑھے، وہیں جا کے پڑھے. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. لا یصلین، لا بالکل بھی نہیں، اور نون وہی تاکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ ہے. یہ عربی دان جانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی تاکیدی امر حکم دیا کہ جاؤ عصر وہیں پڑھنی ہے بنی قریظہ. صاف اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس اسٹیٹمنٹ میں الفاظ کے دوران چل پڑے صحابہ کرام. قریب 1500 کی جماعت تھی. اب کوئی 100 کی جماعت جا رہی ہے، کوئی 50 کی، کوئی 200 کی، اپنی اپنی جماعتیں بن رہی ہیں اور پہنچ رہے ہیں وہاں پہ بنی قریظہ. حکم ہے کہ عصر وہاں پڑھنی ہے، تو سب جلدی میں نکل رہے ہیں. راستے میں عصر کا وقت تنگ ہونے لگا، قضا ہونے کی جو ہے نا وہ نوبت آنے لگی، سورج غروب ہونے لگا. اب صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز کو ہمیشہ وقت کے اوپر پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کا حکم ہے. نبی علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ ہم جلدی سے وہاں پہنچے، یہ منشا نہیں تھی کہ ہم نماز قضا کر دیں. تو آپ کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ ہم جلدی پہنچ جائیں، تو ہم راستے میں جو ہے وہ عصر پڑھ کے پہنچ جاتے. دوسرے نے کہا، دوسری جماعت میں، وہ تھوڑے تھے یہ زیادہ تھے، فقاہت اسی کو کہتے ہیں کہ مقصد کو پہچاننا، اللہ اور اس کے رسول کا مقصد کیا ہے. تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق، فقی کا ہی کام ہوتا ہے کہ مقصد کو سمجھا کہ مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچنے کا حکم تھا، نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو نماز کا وقت اب جا رہا ہے تو ہم پڑھ کے چلتے. ایک دوسرا تھا، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟
عصر کی نماز، ارے عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھنی ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا نا۔ اب انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھو، ہمیں کیا پتا عصر کے وقت ہوتی ہے کہ مغرب کے وقت ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہم نہیں جانتے ان باتوں کو، ہم نہیں ان باتوں کو جانتے۔ انہوں نے کہا عصر ایسے پڑھو، مغرب ایسے پڑھو، تو ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عصر ویسے پڑھو تو ہم ویسے پڑھیں گے۔ پہلے بھی ہم نے ان کی مانی، ابھی بھی ان کی مانی ہے۔ انہوں نے جناب عصر کی نماز قضا کر دی، راستے میں نہیں پڑھی، وہاں جا کے پڑھی، مغرب میں عشاء میں جب بھی پڑھی۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک عاقلانہ اور ایک عاشقانہ، ایک طرز عمل عاقلانہ ہے اور ایک عاشقانہ اور والہانہ ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دونوں ٹھیک کیسے ہے؟ یہ میرے کہنے سے نہیں۔ اچھا اور غور کریں یہاں پہ، ابھی تو ہم لوگ لڑتے نا کہ ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں کہ یہاں باندھ رہے ہیں، آمین اونچی کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے، یہ تو نماز ہی ٹوٹل آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ ایک تو صرف یہ مسئلہ نا نماز پڑھنی ہے، ٹائم پہ پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، اور یہ تو ٹوٹل نماز ہی قضا ہو رہی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا اہم مسئلہ، اب دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کر لیا، ایک نے راستے میں پڑھ لیا اور ایک، یہ اجتہاد ہے، یہ فقیہ کا کام ہے۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ دونوں کے لیے ایک ہیں، دونوں نے اپنے کانوں سے سنے، دونوں فریقین نے اپنے کانوں سے سنے۔ یہ بھی نہیں کہ کسی کو درمیان میں امام بخاری آ گئے، امام مسلم آ گئے، کوئی 300 سال گزر گئے، نہ، ڈائریکٹ کوئی درمیان میں واسطہ ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اچھا جی پہنچ گئے قریظہ، بنی قریظہ، جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر کیا گیا، دونوں جماعتوں نے کہا، ایک نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی، ایک نے کہا ہم نے بعد میں پڑھی، قضا کر کے پڑھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو فرمایا لقد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا، لقد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا۔ حالانکہ دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہے، یہ صرف یہ فرق نہیں ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے، نماز ہی قضا ہو گئی، اور دونوں دلائل نبی کی حدیث سے دے رہے ہیں۔ دونوں کے پاس روایت کیا ہے؟ نبی کا قول، اور عمل میں کتنا فرق ہے، نبی علیہ السلام نے دونوں کو قبول کیا۔ یہ ہے وہ فہم شریعت، یہ ہے فقہ، اس کی باقاعدہ نبی علیہ السلام نے گنجائش دی ہے۔ اب یہاں اور مثالیں بھی دینے سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں، صحابہ کرام دین کی دعوت دینے کے لیے چین تک پہنچے، پاکستان میں قبور ہیں، پشاور میں ہیں، سکھر میں ہیں، اور چولستان کے پاس احمد پور شرقیہ کے پاس ہیں۔ ان 3 جگہوں پہ تو میں خود گیا ہوں پاکستان میں، جو چائنا میں ہے اللہ مجھے وہاں بھی لے گئے، اور جناب دنیا کے کتنے ممالک میں صحابہ کرام کی قبریں، صرف مکہ مدینے میں تو نہیں ہیں۔ صحابہ کرام دنیا میں کہیں بھی دین کی دعوت دینے گئے ہیں تو انہوں نے پہلی 5 باتوں کو ذہن میں رکھا ہے، دین کو قبول کرو۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا دعوت دین، سنا ہے کہ نہیں؟ دین کی دعوت دینی چاہیے، سنا ہے یا نہیں سنا؟ کبھی یہ سنا کہ شریعت کی دعوت دینی چاہیے؟ کبھی یہ سنا کہ فقہ کی دعوت دینی چاہیے؟ دین کی دعوت دینی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ جب جاتے دین کی دعوت دیتے، کلمے پر آؤ، اب وہ کلمہ پڑھ لیتا، اب اس کو دین کی تفصیلات کی جب ضرورت پیش آتی، اب فقہ کا معاملہ آتا، تو کھلے دل کے ساتھ جو جس درجے پہ ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بھی پڑھو۔ اور اس کو بھی نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، تمہارے 73 ہوں گے، وہاں 72 ہوئے، ادھر 73 ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا نجات پانے والا کون سا ہوگا، ناجی کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر ہوگا، جو خلفائے راشدین المہدیین کے راستے پر ہوگا۔ فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خلفائے راشدین کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام سارے ہی۔ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اور صحابہ کرام کے درمیان بعض اعمال میں اختلاف ہے،
تو صحابہ کرام جب دین کی دعوت دیتے اگلے کو پہلے تو لاتا ہے کہ بھئی توحید پر آؤ، رسالت پر آؤ، آخرت پر آؤ، مکارم اخلاق، اور پانچویں چیز کیا تھی کہ بھئی شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ اب جب شریعت کے مطابق گزارنا ہے تو ہم نے ڈیٹیلز میں جانا ہے، اب فقہی مسائل آئیں گے تو پھر کسی ایک کو فالو کر لو، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو۔ کیونکہ امت کے اندر اختلافات کی تو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کر دی۔ اب ہم اس کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں، میں اور بھی اس میں باتیں کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ شرع شرائع وفرض فرائض وحرم اشیاء وسکت عن شیء من غیر نسیان رحمۃ من عند اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں احکام شریعت نازل فرمائے ہیں تو بہت سارے امور کو اللہ نے فرض قرار دیے، فرض بنا دیا، اور کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی رکھی ہے۔ من غیر نسیان، اللہ بھولے نہیں تھے کہ ان کے بارے میں اس لیے نعوذ باللہ خاموش تھے کہ اللہ کو یاد نہ رہا۔ من غیر نسیان رحمت من عندی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، بطور شفقت، بطور رحمت تھا یہ معاملہ، بطور رحمت کے، بطور شفقت کے یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض چیزوں کو فرض قرار دے دیا، بعض کے بارے میں خاموشی بھی رکھی۔ جو مین بڑے بڑے پلرز ہیں ان کے بارے میں پوری بات آ گئی، بعض جگہ کچھ گنجائش ہے، وہ گنجائش کیا ہے اس کا بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ ذکر آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز میں گنجائش ہے، جہاں گنجائش ہے اس کی بات ہے، اور یہ رحمت کے طور پر۔ اچھا، کہیں ایسا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک الفاظ سے جو حکم آیا اس کی کئی تعبیریں کی جا سکتی تھی، کئی تشریحات کی جا سکتی تھی، ایسا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افصح العرب ہیں، آپ سے زیادہ زبان کے اندر عبور کوئی نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ریگستان جیسے ہمارا چولستان ہے، تو کسی ریگستان کے کوئی بدو صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہا پہلے تو جیسی زندگی تھی اب کلمہ پڑھ لیا تو حرام حلال پاکی ناپاکی کے مسائل آتے ہیں، تو ہم تو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں پہ پانی نہیں ہوتا، اور کہیں کسی گڑھے میں، تالاب میں، ٹوبے میں پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کا، تو پھر وہ کئی دن رہتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں کسی درندے نے کوئی منہ تو نہیں مارا ہوا، تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اس ٹوبے میں یا اس تالاب میں یا اس گڑھے میں جو پانی بارش کا جمع ہوا ہے پاک ہے کہ نہیں، کیسے نا اس کو ہم دیکھیں۔ تو ایک سائل آیا آقا کی خدمت میں اور آ کے مسئلہ عرض کیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا الماء الکثیر لا ینجس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ماء کثیر، زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی زیادہ ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک صحابی آئے افصح العرب کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس، جنہوں نے کہا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان کے پاس، جنہیں اللہ نے اولین اور آخرین کا علم دیا تھا، ان کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات فرمائی کہ ماء کثیر، زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ چلے گئے۔ اب صحابہ کرام کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کتابیں مدون نہیں تھیں، احکامات مدون نہیں تھے، تابعین کے زمانے میں بھی ایسے خاص نہیں تھے، قریب نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے دیکھ کر عمل کیا، تابعین نے صحابہ کو دیکھ کر عمل کیا، سارے اخلاص والے تھے، خیر القرون کا زمانہ تھا، جھوٹ نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے یہ مشکل سے مشکل عمل کو قبول کیا کرتے تھے۔ ہم تو آسانیاں تلاش کرتے ہیں، رخصت تلاش کرتے ہیں، وہ تقوی کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے لیے جو چیز جتنی زیادہ کرنی مشکل ہو اس کو اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ اور تھا، لیکن جب بعد میں خیر القرون کا زمانہ مکمل ہونے لگا تو اگلی جو نسلیں آ رہی تھیں تو وہاں وہ تقوی اور وہ شوق اور وہ تعلق مع اللہ، وہ اتباع سنت وہ نہیں تھی، اور چیزوں کو پھر مدون کیا جانے بھی لگا، لکھا جانے لگا، علوم لکھے گئے۔ تو جب یہ فقہ مدون کرنے کا وقت آیا تو اب یہ حدیث آ گئی، کون سی؟ کہ زیادہ پانی جو ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا،
الماء الکثیر لا ینجس۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ، اب سوال کیا پیدا ہوا کہ زیادہ پانی سے کیا مراد ہے؟ سوال کیا پیدا ہوا؟ زیادہ پانی سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی زیادہ پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ بھئی کتنے پیسے زیادہ ہوتے ہیں آپ بتائیں، جس کو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں؟ 1 کروڑ۔ آپ کتنے زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ اربوں کھربوں پہ چلے گئے، سب نے اپنا اپنا بتا دیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ سوال آیا، چیزیں لکھنی تھی، طے کرنی تھی، یہ رہتے تھے مدینہ طیبہ میں، فقہ کے جو 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ طیبہ میں۔ مسئلہ آیا کہ الماء الکثیر سے مراد کیا ہے، کیا اس کی پیمانہ کیا ہے؟ وہ مدینہ میں رہتے تھے، وہاں 2-4 کنویں تھے، پانی کی تنگی ہوتی تھی، اور وہاں کچھ پانی کے بہت بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے ان کے روٹین میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 2 بڑے بڑے مٹکے یہ ماء کثیر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، مدینہ میں رہتے ہیں، پانی کی شارٹیج ہے، چند کنویں ہیں، وہاں کے 2 بڑے بڑے مٹکے، ان کا یہ ماء کثیر ہے۔ ایک پیمانہ طے کر دیا انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جہاں کے رہنے والے تھے، دجلہ اور فرات، ادھر دجلہ ٹھاٹھے مارتا ہوا بہ رہا ہے، ادھر دریائے فرات بہ رہا ہے، پانی پانی، کوئی کمی کوئی نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ان کے سامنے بھی آیا، انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا حوض یا تالاب جس میں ایک طرف سے اگر آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں تو دوسری طرف کا پانی نہ ہلے، وہ ماء کثیر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کی تشریح کیا کی؟ اس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ اتنا بڑا حوض کہ ایک طرف سے انسان وضو کے لیے پانی نکالے، کچھ پانی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرے، ادھر سے تو پانی ہلے گا، دوسرے سرے کا پانی نہ ہلے، یہ ماء کثیر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ دونوں کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب کوئی کہے کہ خدا نہ خاصہ یہ غلط ہے یا خدا نہ خاصہ وہ غلط ہے، تو یہ کہنے والا غلط ہے۔ اس کی کوئی تیسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، بڑی گنجائش ہے اس جملے کے اندر۔ اچھا، دونوں نے جو فرق لیا اوپر سے کیا ہے؟ حدیث۔ تمام فقہا، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان چاروں کی تقلید کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے۔ ان سے پہلے بھی اور بہت سارے فقیہ گزرے ہیں، ان کی اتباع بھی ہوتی رہی، لیکن وہ اللہ نے ختم کر دیا، اس کی مرضی۔ تو کیا ہوا؟ ان چاروں نے اس حدیث میں، ان دونوں نے اپنی جو تشریح کی، سند کہاں سے لی، دلیل کیا لی؟ اپنا قول یا اللہ کے نبی کی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انہوں نے اجتہاد کی اور اپنی بات لکھ دی۔ تو دونوں حق پر ہیں، کسی کو غلط کہہ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دونوں نے اپنی طرف سے انتہائی فہم، دانش، پورے اخلاص، پورے تقوی کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ چیز بتائی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ یہ کہے کہ بھی مجھے یہ بہتر لگا، میں اسی پر قائم ہوں۔ اگر امام حنیفہ کہہ رہے ہیں وہ، تو پھر وہ ان کے لیے بہتر ہے، تم وہ مان لو، میں یہ مان لوں۔ لیکن ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا۔ اگلی نشست میں اس کے اوپر آئیں گی کہ ان ائمہ کے درمیان آپس میں اختلافات کتنے تھے اور محبتیں بے حساب تھیں، کیونکہ وہ اختلاف حرام اور حلال کے نہیں تھے، اسلام اور کفر کے نہیں تھے۔ یہ وہ اختلافات تھے جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ مزاج، طبقات، حالات مختلف ہیں۔ کبھی کسی فقیہ نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا اے لوگو اسلام قبول کرو اور میری فقہ پر عمل کرنا، یہ دعوت کبھی کسی نے نہیں دی۔ اسلام قبول کرو، دین پر آؤ۔ اب چلنے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، جہاں تمہارا دل مطمئن ہو رہا ہے ان چاروں میں سے کہیں ایک آ جاؤ۔ تو یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں رہی، اور یہ آج بھی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا،
اب یہ اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اللہ نے کتابوں میں بھی محفوظ کیا، عمل میں بھی محفوظ کر دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، دونوں چیزیں ثابت ہیں نبی علیہ السلام سے۔ آخری عمل رفع دین نہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کوفہ کو آباد کیا، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، تو کوفہ میں کوئی بندہ رفع دین نہیں کرتا تھا، دین یہاں سے سیکھا۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلے کیا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنت کو جاری کر دیا۔ کوئی آج رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، دونوں کے پاس حدیث رسول ہے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں جب مسئلہ لیتا ہوں تو قرآن مجید سے لیتا ہوں، حدیث رسول سے لیتا ہوں، اس میں وہاں نہ ہو مسئلہ حل تو پھر میں صحابہ کرام کے اقوال دیکھتا ہوں، وہاں سے لے لیتا ہوں۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام میں ایک سے زیادہ ایک مسئلے میں اقوال ہیں، مسئلہ ایک ہے اور اس میں کئی اقوال ہیں، تو کسی ایک کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور جب دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اجتہاد کی باری آ گئی، تو پھر میں اپنی فہم و دانش کو استعمال کر کے بات کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے قرآن، حدیث، صحابہ، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں۔ یہ تمام فقہا جتنے بھی ہیں، انہوں نے جتنی بھی مسائل لکھے ہیں، جتنے بھی، پیچھے حدیث ہی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ رفع دین کرنا ہی ٹھیک ہے یا نہ کرنا ہی ٹھیک ہے، اور اس پہ تشدد کرے، شدید ہو جائے، اس کو کفر اسلام کی جنگ بنا دے، تو اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دین میں تحریف کے کئی راستے ہیں، ایک راستہ ان مسائل میں شدت اختیار کرنا ہے کہ اس کو کفر اسلام کی جنگ بنا دے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ذوق، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ شریعت خشک نہیں ہے، اس نے انسانوں کے ذوق کی بھی رعایت رکھی ہے، انسانوں کے مزاج اور ان کے ذوق کی رعایت بھی رکھی ہے، اس کو بھی قبول کیا ہے۔ بڑے پیرامیٹرز بتا دیے، ایک فریم پورا بنا دیا، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے ذوق میں اجازت ہے پوری۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری چیزیں آج ہماری حل ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، ہر شخص کا ذوق مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ذوق مختلف ہے، میرے والد صاحب بیٹھے، میں ادھر بیٹھوں، میرے اور ابو کے ذوق میں کئی چیزوں میں فرق ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہے یا صرف میرے گھر میں ہی ہے نا؟ دو بھائیوں میں بھی فرق ہوتا ہے، میاں بیوی میں فرق ہوتا ہے۔ ذوق کا فرق کوئی حرام ہے یہ نہیں، حدود شریعت میں ہو تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش رکھی ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس کو اچھا مانا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا، تاکہ انسان بڑے کھلے دل سے، بڑے نشاط سے، شوق سے، شرح صدر کے ساتھ دین پر عمل کرے۔ اب صحابہ کرام میں ہر طریقے کا ذوق تھا، کچھ عاقلانہ ذہن رکھتے تھے، فقیہانہ اتباع ہوتا تھا، اور بہت گہرائی میں جا کے کہ نبی کی منشا کیا ہے اس پہ غور کرتے۔ کچھ والہانہ اور عاشقانہ تھے، بس نبی نے یہ کہہ دیا، بس میری دماغ کی بات ختم، مجھے نہیں، وہ جو ظاہر میں الفاظ ہے وہ ختم۔ اس کی ایک مثال تو سن لی آپ نے عصر کی نماز کی، ایک اور بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، خطیب بیان فرما رہے ہیں، سامنے کچھ لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور یہ تھوڑی سی چہرے پہ یا الفاظ کے اندر یہ بھی تھا کہ کھڑے کیوں ہیں، بس بیٹھ جاؤ۔ ہوتا ہے کہ انداز سے بھی، باڈی لینگویج سے، لہجے سے سیکھ رہا ہوتا ہے، تو لہجہ تھا کہ بھی بیٹھ جائیں کسی طرح، تو حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ، اجلسو، اس طرح سے کوئی حکم دیا بیٹھ جاؤ۔ باہر سے کوئی آ رہا تھا مسجد میں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مجھے نہیں کہا؟ اتنی کامن سینس نہیں تھی ان کے اندر؟ دیکھیں، ابھی میں آپ کو کہوں کوئی کھڑا ہو بیٹھ جاؤ، تو جو ادھر سے آ رہا ہوگا سیڑھیوں سے، کیا اس کو اتنی کامن سینس ہی ہوگی یار یہ جو اندر، میں تو اگلے کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ جو بیٹھنے کا کہا ہے وہ اندر والوں کو کہا ہوگا، کیا کوئی باہر بیٹھے گا؟ تو وہ صحابی وہاں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کہ میرے کانوں میں نبی علیہ السلام کی آواز آ گئی، بیٹھ جاؤ، ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ عاشقانہ اور والہانہ انداز ہے۔
تو یہ کس چیز کا فرق ہے؟ ذوق کا. کس چیز کا؟ ذوق. اور ذوق کی جو ہے نا گنجائش رکھی ہے. ذوق کی گنجائش رکھی ہے، ذوق کو قبول کیا ہے. اس کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں بنایا، ہم بنا لیتے ہیں. صحابہ کرام کے ذوق کے اوپر اور کوئی بات کروں یا کافی ہے؟ اور بھی ذرا سن لیں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا بھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ دونوں کے ذوق میں کتنا فرق. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے گھوڑے کی پیٹھ پہ ساری زندگی جہاد کرتے رہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول بیان کرتے رہے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ درس حدیث کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کو پتہ تو ہوگا نا درس حدیث کے علم کے کوئی فضیلت ہے کہ نہیں پتہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تو ہوگا کہ جہاد کے فضائل ہیں کہ نہیں معلوم ہوگا؟ ان کا ذوق تھا میدان جنگ کا، ان کا ذوق تھا مدرسے میں بیٹھ کے دین سکھانے کا. تو دونوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کبھی سنا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ پہ الفاظ کسے ہوں کہ دیکھو مسجد میں بیٹھ کے حدیث تو بیان کرتا ہے، میدان جہاد میں نہیں آتا؟ یا کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے حدیث کی فضیلت بیان کر کے خالد بن ولید کو اعتراف کیا ہو کہ دیکھو یہ تو مسجد میں درس حدیث کے جلسے میں نہیں، درس میں نہیں بیٹھتے، یہ تو ہر وقت ہی گھوڑے کے اوپر سوار اور جہاد کے لیے تیار؟ ایسا کبھی سنا؟ تو یہ ذوق ہے کہ کیا ہے؟ اسی طرح اور بھی بہت سارے ذوق ہیں. تو ذوق پر عمل کرنا یہ انسان کی اپنی ایک کیفیت ہے. تو کچھ صحابہ کرام کا ذوق ایسا تھا، کسی نے ایک چیز کو لیا، کسی نے دوسری کو لیا، کسی نے تیسری کو لیا، اور کچھ جامع تھے، جامعیت تھی شخصیت کے اندر، ہر چیز کو لیا. آج بھی ایسا ہی ہے. کوئی آدمی تبلیغ میں جا رہا ہے، کوئی خانقاہ میں جا رہا ہے، کوئی علماء جو سیاست والے ہیں ان پہ جا رہا ہے، کوئی اور کسی پہ جا رہا ہے، کوئی سب پہ چل رہا ہے. ابھی ایک یہ کیا نام ہے آپ کا، احمد نام ہے، یہ بھی ایک تحفہ لے کر آئے. حضرت جی کے خلیفہ ہیں حالہ میں. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں 6 سال دن رات رہے. تبلیغ سے بھی انتہائی گہرا تعلق، خلیفہ بھی حضرت جی کے ہیں، عالم بھی ہیں. تو وہ ذوق بھی ہے، وہ ذوق بھی ہے، علم کا ذوق بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. تو ذوق کی بات ہے نا. تو ذوق کو قبول کیا. بلکہ ذوق کے بارے میں ایک اور بات سمجھ لیجئے، بہت اہم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، کھانے کے لیے ایک چیز آئی. نبی علیہ السلام نے پہلے وہ نہیں کبھی کھائی تھی، گو تھا. پوچھا یہ کیا ہے، بتایا گیا. تو کہا نہیں، میں اس سے دور ہی ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ کھائیں، میں نہیں کھا رہا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی موجودگی میں نہیں کھائی اور ان کو منع بھی نہیں کیا، اور ان سب نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں وہ کھایا جو نبی علیہ السلام کے ذوق کے خلاف. آپ کا ذوق نہیں تھا، آپ نے کہا میرا دل نہیں کرتا، مجھے یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بس اس چیز سے ذرا مجھے دور ہی رہنے دو. کہا کہ یہ میرے علاقے میں نہیں ہوتا تھا، بس نہیں ایک عادت ہوتی، آپ لوگ کھا لو بس. اب نبی علیہ السلام کی موجودگی میں دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے. اس کو تو کفر اسلام کا مسئلہ کسی نے نہیں بنایا. یہ ذوق کی بات ہے. فرائض واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے، ذوق تو اپنا پر ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا. ایک صحابیہ تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی تھی، اور موقع بھی ہو گیا کہ بس میں ان سے علیحدگی اختیار کر لوں. وہ ذرا کم خوبصورت تھے، یہ ذرا بہت خوبصورت تھیں، اور نہیں چاہتی تھی رہنا. اب جو ان کے شوہر تھے، نام ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ لوگوں کے پاس روتے روتے جاتے تھے کہ بریرہ سے کہو کہ اس طرح طلاق کا مطالبہ نہ کرے اور میرے ساتھ گزارا کرے. نبی علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے بھی حضرت بریرہ کو کہا کہ بھئی نباہ کرو. کیا کہا کہ بھئی علیحدگی اختیار نہ کرو. حضرت بریرہ نے کیا پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟
اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو بس جان قربان ہے، پھر جیسے بھی ہیں یہ میرے لیے بہترین ہے، لیکن اگر اس میں مشورے کی کوئی گنجائش ہے اور حکم نہیں ہے تو پھر اور بتائیے نبی علیہ السلام نے نہیں حکم نہیں دے رہا، ایک مشورہ ہے، جیسے باپ بیٹی کو دے دیتا ہے، کوئی بڑا چھوٹے کو دیتا ہے، بھی دیکھ لو اگر ایسے کر لو، نہ کرو نماز کر لو، چلو کہ نہیں میں نے تو الگ ہونا ہی ہے۔ اب کوئی کہے حضرت بریرہ نے تو نبی علیہ السلام کی سیدھی صراحتاً نافرمانی کی ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، ان پہ کو خدا نہ خاصہ کو فتویٰ لگے گا۔ شریعت نے تو اتنی وسعت رکھی ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو تنگ کیا ہوا۔ اسی طرح بعض مرتبہ کسی دینی شخصیت کا کوئی ذوق ہوتا ہے، اب جیسے میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، میں پہلے تو یہ لباس نہیں پہنتا تھا، حضرت جی سے بیعت ہوا، عقیدت ہوئی، محبت ہوئی تو وہی لباس سلوا لیا جیسا حضرت جی پہنتے، یہ ذوق کی بات ہے۔ لیکن کبھی آج تک میں نے آپ میں سے کسی کو کہا کہ آپ بھی یہ پہنو، نہیں پہنو گے تو دوبارہ اس خانقاہ میں داخل مت ہونا، کہا جی کسی کو؟ بھئی ذوقی اور محبت کی بات ہے، جس کو عقیدت اس لیول تک پہنچ جاتی ہے وہ خود بخود آتا ہے۔ بلکہ حضرت جی نے ایک بات فرمائی تھی کہ پہلے دل ایک ہوتے ہیں، لباس بعد میں ایک ہوتا ہے۔ انسان کسی کا لباس اسی وقت اختیار کرتا ہے جب دل اس سے مل چکا ہوتا ہے، تو جب دلوں کا میلان اتنا ہو جاتا ہے تو انسان وہ کر لیتا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی شیخ سے بیعت ہے، وہ خاص رنگ کا لباس خاص انداز کا لباس پہنتے ہیں، خاص انداز کی ٹوپی یا پگڑی پہنتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس نے ذوق میں اور محبت میں اتباع شیخ میں کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہ نہیں تم بھی یہ کرو، نہیں کرو گے تو غلط ہوگا، تو یہ پھر وہی بات ہے تشدد والی، اور یہ پھر دین میں تحریف کا راستہ کھلتا ہے، خرابی کا راستہ کھلتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا۔ جہاں تک بات ہے ذوق کی، تو ذوق تو نبی علیہ السلام نے اپنا ذوق بھی دوسروں پہ پابند نہیں کیا کہ بھئی میں نہیں کھا رہا تم کھا لو، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے میرا یہ ذوق کی چیز نہیں ہے، ہٹاؤ اس کو، دور جا کے کھاؤ، کہہ سکتے تھے نا۔ تو یہ مثالیں کیا ہیں؟ اچھا اور آگے چلیں۔ اچھا جی، ابھی تک جو بات ہوئی ہے سمجھ میں آ گئی ہے، اوپر سے گزر گئی؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ بھی ہونی چاہیے کہ اتنا کافی ہے، پورا ہو گیا، گزارا ہو گیا؟ ابھی بہت تھوڑا ہوا، 3 قصے ہو جائیں۔ اچھا 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی ہیں۔ اچھا اور غور کیجیے، شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے، کیونکہ یہ جو شریعت ہے رہتی دنیا تک ہے، اس میں حالات کے مطابق فقہی معاملات میں تبدیلی کچھ پلرز ہیں جن کے اندر رہتے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے، میرے جیسا بندہ عام آدمی مفتیوں کا کام نہیں ہے یہ۔ اس کی ایک مثال لے لیں، قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں سیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ان بچوں کو ذرا چپ کرا دیں، پریشانی ہو رہی ہے، ان کو ذرا جدا جدا کر دیں۔ آپ کو کہہ دیے دیکھو بچوں کو دور کر رہے ہیں، کیسے برے مولوی صاحب، نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، بچے تو سر پہ آ جاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ابھی میں بیان کر رہا ہوں، میں اس وقت پریشان بھی ہوں، پریشان نہیں فکر مند ہوں کہ یہ حساس باتیں ہیں، کوئی جملہ غلط نہ نکل جائے، تو یہ باتیں مجھے ڈسٹرب کریں، تو اس لیے کہہ دیا۔ اب اس کو گنجائش دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو یہ دیکھو جی کیسے ہیں جی مولوی صاحب، بچوں کی برداشت نہیں کرتے۔ اچھا تو کیا بات تھی؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، صاحب نبی علیہ السلام قرآن میں آیا کہ یہ جو یہودی تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک کس زمانے میں آئی؟ خیر القرون کے زمانے میں، جہاں ہر بندہ تن من دھن سب لگانے کے لیے تیار ہوتا تھا، ہر وقت ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے اس آیت سے کیا سمجھا کہ قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس پہ پیسے لینا یہ اللہ کی آیات کو بیچنے کے برابر ہے، تو دینی تعلیم کی بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم کی تنخواہ اور پیسے لینا یہ جائز نہیں۔ ان کو یہ اچھا لگتا تھا، ان کی شان کے مطابق تھا، انہوں نے اس کو یہ سمجھا، تو کوئی اس کو غلط کہے گا جی؟ غلط تو نہیں نا، ٹھیک سمجھا۔ آگے وقت گزرتا گیا چلتا گیا، وہ خیر القرون کا زمانہ ختم ہو گیا، ادھر مسلمان بے شمار پوری دنیا میں بڑھنے لگے، اور وہ لوگ جو صرف رضا الہی کے لیے دین پڑھانے والے تھے وہ ناپید ہونے لگے، دنیا کی محبت و ضروریات بہت آڑے آ گئیں۔
اب اگر اسی خیر القرون کے فتوے پر عمل کیا جائے آج کے زمانے میں تو کیا ہوگا؟ ایسے حفاظ قاری علماء ملیں گے ہی نہیں جو بچوں کو قرآن پڑھائیں، کیونکہ شرط یہ فری پڑھانا ہے، ایک پیسہ نہیں لینا۔ حکم یہ ہے، جب بات یہ آ گئی تو جناب نہیں ملیں گے، جس کا مطلب کیا ہے کہ امت کو قرآن مجید سے دور کر دو۔ الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے نا، اور کوئی رزلٹ نکلتا ہے اس کا؟ یا تو اس جیسے بندے لائیں، وہ کہاں سے لائیں؟ وہ زمانہ تو گزر گیا، دل کا امت قد خلت، وہ تو چلے گئے، اب کیا کریں؟ تو بعد میں فقہاء نے فرمایا کہ نہیں، وہ مقصد اور تھا۔ اگر کوئی اپنا ذاتی وقت دے رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو وہ اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ کچھ اور مختلف نصوص کو وہ سامنے لے کر آئے قرآن و حدیث سے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے وہ تھا، لیکن اب اگر قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے، تنخواہ یا فیس لے رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو وہ اس دور کے مطابق بات ٹھیک تھی، یہ اس دور کے مطابق بات ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مقصد کیا ہے؟ دین کا احیاء، بقا، اگلی نسلوں میں پہنچانا، ان بڑے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب یہاں ایک چبھتی ہوئی بات کرو، جیسے علماء پہ اعتراض ہوتا ہے پہلے یہ لاؤڈ اسپیکر حرام تھا، اب حلال ہو گیا۔ تو اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ امت کی وحدت تو قرآن مجید سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے۔ تو یہ وہ امت ہے جس کو قرآن نے کہا امۃ واحدہ، جس کو قرآن نے کہا امۃ واحدہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعا بن کے یہ آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی محنت سے یہ امت بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت واحدہ فرمایا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے ہی امت بنی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی محنت سے یہ امت بنی۔ اب اس امت کو زید، بکر اور عمر کی رائے سے تفرقے میں ڈالنا، یہ تو بڑی بری بات ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ تو یہاں تک ہماری اس بات کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اب اگلے جمعے کو تو اگلی اتوار کو تو میں کراچی میں ہوں، اس سے اگلی اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ امید ہے کہ کچھ باتیں ذہن میں آئی ہوں گی، اور یہ ذرا روٹین سے ہٹ کے بیان ہے، اگر اس کی ریکارڈنگ بھی سنیں اور بار بار سنیں تو مفید ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے لاہ عمل کیا ہو؟ یہ چاروں ائمہ کرام، یہ ایک ہے، یہ ایک فرقہ ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جس کو ناجی کہا۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا نا 73 ہوں گے، پوچھا نجات والا کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ یہ چاروں کے چاروں نبی اور نبی کے صحابہ کے راستوں پر ہیں، ہمیں ان سے ہٹ کے کہیں اور نہیں جانا، اور ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے، کیونکہ جب ہم پک اینڈ چوز کا راستہ رکھ دیں گے نا، تو ایک گھر میں ہر آدمی کا ذوق مختلف، مسائل مختلف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تقویٰ کا زمانہ نہیں ہے، اور امت کا اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ کسی ایک کی تعلیم پیچھے چلنا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو ان چاروں کے اندر تو ایک ہے، ان چاروں سے باہر نکلنا کا خراب ہو جائے گا۔ جیسے انبیاء کرام کے اندر بنیادی چیزیں ایک ہیں، بعض چیزوں میں نماز کے طریقوں میں، عبادات کے طریقوں میں فرق رہا ہے، صحابہ کرام کے اندر بعض چیزوں میں فرق رہا ہے، لیکن وہ ایک ہیں، ایک ہے، اسی طرح یہ چاروں بھی ایک ہیں۔ ہمیں ان سے نکلنے کی ضرورت نہیں، جو ان سے ہمیں نکالے، جو ہمیں علماء سے دور کرے، وہ باطل ہے۔ اب جیسے انجینئر مرزا صاحب آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار لوگ آ جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نفسیاتی طور پر پریشان کر دیا جائے۔ ابھی اس رمضان مبارک میں ایک عجیب واقعہ ہوا، مجھ سے درجنوں لوگوں نے پوچھا جو ہم وطر پڑھتے آ رہے ہیں زندگی بھر، کیا یہ غلط ہے؟ وہ کسی نے جناب ویڈیو وائرل کر دی، وائرل خراب باتیں، ایسی خرابی والی فتنے والی باتیں مشہور بھی بڑی جلدی ہوتی ہیں، میں مسالہ لگا ہوتا ہے نا، چٹپٹا ہوتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے ہمیں۔ تو لائن بھرمار ہو گئی کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اس بارے میں بات کی،
بھائی اگر وہ غیر مقلد ہیں تو وہ یوں کہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک ایسے پڑھنا ہے، لیکن جو حنفی لوگ ہیں وہ ایسے نہ پڑھیں۔ اب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو پونی بھی تھی، اب پتہ نہیں اس پونی کی حدیث ان کو کہیں سے ملی ہوگی، ہمیں تو نہیں ملی۔ اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اب ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو ہمیں توڑ رہے ہیں، امت کے علماء سے دور کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ان وسعتوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ فقہی اختلاف، ہر وہ محدث، ہر وہ فقیہ کا فقہی اختلاف جس کے پیچھے حدیث ہو وہ ٹھیک ہے۔ اب ایک آخری بات کر کے میں بات مکمل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی اتوار کو کراچی، اس کے بعد بھئی جیسے میں نے کراچی جانا ہے تو فلائی جناح بھی ہے، ایئر سیال بھی ہے، PIA بھی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے مطابق کون سی بہتر ہے؟ فلائی جناح بہتر ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا فلائی جناح کہ یار وہاں سروس اچھی ملتی ہے، جہاز صاف ستھرے ہے اور ایسا ماحول ہے، چلو ایسی کوئی بات کر دیں گے۔ وہ کسی کے خیال میں PIA اچھی ہوگی، کوئی ہے جو کہتا ہے PIA اچھی ہو، وہ کہتے ہیں PIA اچھی ہے۔ ان سے پوچھوں گا تو یار پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، میں فلائی جناح میں کیوں جاؤں بھائی، پرائیویٹ میں پاکستانی ایئر لائن میں جاؤں گا۔ کوئی ہے ایئر سیال والا، جو ایئر سیال والے آ گئے، اور پتہ نہیں ان کی کیا دلیل ہوگی، ہو سکتا ہے دلیل دیں جی وہ تاجروں نے اپنی اس سے بنائی ہے تو بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ ایسے پرائیویٹ سیکٹر کو جو پاکستانی ہیں اور ملک کے لیے کام کرتے ہیں چلو ان کے چلیں۔ اور میں ہوں، میرا تعلق، میرا سسرال بھی سیالکوٹ میں ہے، تو سیالکوٹ والوں کی لاج بھی مجھے رکھنی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں سے کس کو آپ کفر اور اسلام کی اور حرام حلال کی جنگ کہیں گے؟ ذوق ہے، سب کے اپنی اپنی توجیحات ہیں، وجوہات ہیں، اور ٹھیک ہے، تینوں ٹھیک ہیں۔ اب یہ کہیں گے جی میں نے آپ کو پسند کیا فلائی جناح کا، اگر آپ ایئر سیال میں گئے تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ گناہ ہو جائے گا، لڑائی کا ذریعہ بنا لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ تو ہمیں فتنوں سے بچنا ہے یا فتنوں میں پڑھنا ہے؟ بچنا ہے۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا فلائی جناح، PIA اور ایئر سیال کی، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں حج پر۔ حج کا موسم آنے والا ہے۔ حج 3 طریقے کے ہیں، حج قران، افراد اور تمتع۔ قران، افراد اور تمتع، یہ 3 قسم کے حج ہیں۔ کون سا افضل ہے بھی؟ ائمہ کرام کی رائے مختلف ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا، قرآن کی ترتیب بھی قران کے مطابق ہے، جو احکامات ہیں دلیل دے دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمتع افضل ہے، کہ اس میں آسانی ہے امت کے لیے، نبی علیہ السلام نے آسانی کو پسند فرمایا کہ پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، کپڑے پہن لو، دوبارہ پھر جاؤ۔ اور ایک اور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، افراد افضل ہے، کہ جہاں اللہ نے جس آیت میں حج کا حکم دیا ہے اس میں تو ہے ہی خالی حج، اس میں تو عمرے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جو مکے والے ہیں وہ عمرہ جب مرضی کرتے رہتے ہیں، وہ تو کریں، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ تینوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلائل ہیں، چیزیں ہیں، الحمدللہ۔ تو اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اور دعا کرو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہاں، جو بدعات کی بات ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو نصوص شریعہ حرام حلال کے مسائل ہیں، تو ان سے اللہ ہمیں بچائے۔ وہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہم علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔